أنفسنا وخليل قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد उसी शक्ल सूरत है इंसान का इंसानों में हमारात का हैवानों में किया कि मैं ऐसा कि दिलचस्प नहीं रहा ताकि तुम्हें सुकून हासिल हो सके अगर तुम पुरसुकून जिंदगी गुजार सको और सिर्फ इतना ही नहीं किया हमारा करम और आगे बढ़ा और ज़्यादा बैनकुम मद्दतन रहमा हमने तुम्हारे दरमियान में मुद्दत और रहमत को करार दिया। आयत के तर्जुमे से तो खूब मालूम हो गया होगा मुझे क्या पढ़ना है ये बना कर तुम आपकी खिदमत में बिल्कुल नहीं लगेगा एकदम नए आयत में मुझे खूब मालूम है कि किस वक्त कितना मुझे बोलना है। तो इन बला बन जाता है मुसीबत है वो इल्म जो अमल से मुंसलिक ना हो सबब मफसदा है वो इल्म जिसके पीछे पीछे अमल ना हो तकाज़ाए इल्म ही अमल है अगर अमल नहीं है तो झूठा है कहने वाला कि मैं आलिम हूँ जो है अमल इल्म की तस्दीक करता है और इल्म को जब अमल छोड़ देता है आखिर तक जुमला सुन ले कि इल्म को जब अमल छोड़ देता है तो शैतान वजूद में आता है पूरी गहराई तक पहुंचे नहीं शैतान के इल्म में किसी को भी इनकार नहीं है कि शैतान आलिम न था शैतान आलिम था मगर अमल से दूर हो गया क्या हुआ लानत का तौर गले में पड़ गया इसलिए इल्म के शजर पे फली जब आएंगे जब अमल से उसकी याबियाबी होगी अगर शजर इल्म की सिंचाई अमल से करना छोड़ दी तो इस पे बरगुबार आएंगे मगर सूख जाएंगे इसके फला भी गए तो बेजायका होंगे अगर दिखाई देने भी लगे तो बेरंगो फू होंगे उन्हें दबाव नहीं होगा बहुत अच्छा मैं भूल जाता हूँ बड़ा अच्छा किससे बने जरा क़यामत में हयात में क्या दूसरा क्या पहले समझ मारते जाते भूल जाता हूँ देखो खास एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ हम बड़ी अजीब कौम है बड़ी अजीब कौम है मैं अजीब क्यों कह रहा हूँ उसकी तशरीह नहीं करूँगा आपकी जगह आप ये देखो हम अजीब इसलिए हैं कि जब हमारा कोई दुनिया से जाता है जब हमारा कोई दुनिया से उठता है तो हम अमलन फर्शे अज़ा बिछा के ये ऐलान करते हैं कि हम बस उनके हैं हाय हाय सुनने हम ऐलान करते हैं कि हम बस उनके हैं ये हमारा अपने के गुजर जाने के बाद फर्शे अज़ाए हुसैन इब्ने अली बिछा देना ये हमारा ऐलान है कि हम किसी के नहीं हैं हम तो बस उनके हैं तो जो है ना इसे हमारा गम हमारा नहीं है हमारी खुशी हमारी नहीं है गम है तो उनका है और
قیمتی ہے، اور ہم عجیب یوں ہیں کہ کہیں یاد رکھتے ہیں اس بات کو، کہیں بھول جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ حضرت محمد والے یاد رکھتے ہیں، کہیں بھول جاتے ہیں۔ ہاں نہج بدل گئی صاحب، یہ بڑا سا مسئلہ ہے یہ۔ سناٹا تھا، تاریکی تھی، ظلمت عدم چھائی ہوئی تھی، ظلمت عدم چھائی ہوئی تھی۔ اس نے چاہا اس ظلمت عدم کو نور وجود سے بدلے، اس ظلمت عدم کو نور وجود سے بدلے۔ تو وہ چاہ رہا تھا تو روکتا کون؟ وہ چاہ رہا تھا تو روکتا، چھوڑ کے نہ جانا۔ میں جتنی گزارشات کروں تمہیں حسین کا واسطہ ہے، سب ساتھ لے کے جانا۔ کتنا قریب تھا وہ، کتنا شفیق تھا وہ، کتنا مہربان تھا وہ کہ اس نے عدم سے وجود کو بدل دیا، عدم کو وجود سے بدل دیا، اور کائنات میں نور وجود پھیلا، کائنات میں نور وجود پھیلا۔ تاریکیاں چھٹنے لگی، ظلمتیں اپنے پیر سکوڑنے لگی، عدل و انصاف کا چرچا ہونے لگا، عدل کی باتیں ہونے لگی، بیٹیوں کی تعظیم ہونے لگی، بیٹیوں کی تعظیم ہونے لگی، غریبوں کی مدد ہونے لگی، یتیموں کی کفالت ہونے لگی، کمزوروں کو سہارا دیا جانے لگا، کمزوروں کو سہارا دیا جانے لگا۔ کیسا نظام بدل رہا تھا وہ، کیسا نظام بدل رہا تھا وہ بتانا چاہتا تھا میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے، تمہیں بتایا کیوں ہے، تم اس کائنات کو سجایا کیوں ہے، یہ کائنات ہے کس کے لیے، یہ شمس و قمر کس کے لیے ہیں، یہ زمین و آسمان کس کے لیے ہیں، یہ کہکشائیں کس کے لیے ہیں، یہ دریا و پہاڑ کس کے لیے ہیں، یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کس کے لیے ہیں، یہ زمین کی وسعتیں کس کے لیے ہیں، یہ کائنات کی گہرائیاں کس کے لیے ہیں۔ کہتے وہ سب بنایا ہے مگر خود انہی کے لیے نہیں، بنایا تو تمہارے لیے ہے۔ اب تم اپنے کو پہچانو یا نہ پہچانو، جی چاہے تو سمجھ کے انسان کے رہو کہ سب ہمارے لیے بنایا ہے، اور تم گرو تو اتنا گر جاؤ کہ تھوڑی سی دولت پہ پھسل جاؤ، ذرا سے مال پہ پھسل جاؤ، ذرا سی زمین پہ پھسل جاؤ۔ ہم نے تو سب تمہارے لیے بنایا تھا، ہم نے تو سب تمہارے لیے خلق کیا تھا، تم اس بات کو بھول کیوں رہے ہو، اسے بھلا کیوں رہے ہو، یہ سب تو تمہاری لیے ہے۔ تم نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، اس کائنات کو ہم نہ سجاتے نہ بناتے، سجایا بھی تمہارے لیے ہے، بنایا بھی تمہارے لیے ہے۔ لیکن ایک دم ٹھہر کے اپنی حیثیت پہ غور تو کرو، اپنے آپ کو پہچانو تو، اپنی معرفت تو پیدا کرو۔ اس لیے شہنشاہ ولایت نے فرمایا کہ جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے خالق کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باعث بات میں لفظ تبھی آتی ہے جب ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے یا پہچان کے فراموش کر دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ بنایا اس نے ہے، سنوارا اس نے ہے، سجایا اس نے ہے۔ مسجود ملائک اسی نے بنایا ہے، مسجود ملائک اسی نے بنایا، اشرف المخلوقات اسی نے بنایا، اشرف المخلوقات اسی نے بنایا۔ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اسی نے دی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت اسی نے دی ہے، پیروں میں چلنے کی قوت اسی نے دی ہے، ہاتھوں میں تحرک کی قوت اسی نے دی ہے، دل میں دھڑکنے کی طاقت اسی نے دی ہے، شعور اسی نے عطا کیا ہے، فکر اسی نے عطا کیا ہے، ذہن اسی نے عطا کیا ہے۔ شرافت کا تقاضا ہے کہ فکر اس کے ساتھ ساتھ چلے، شعور اس کے ساتھ ساتھ چلے، دل اس کے ساتھ ساتھ چلے، تحرک پھیل میں وہاں ہو جہاں وہ حکم دے، آنکھیں وہاں رک جائیں جہاں وہ منع کر رہا ہے، کان وہاں بند ہو جائیں جہاں وہ منع کر رہا ہے، دل اس کی محبت میں نہ دھڑکے جسے وہ عذاب بتا رہا ہے، یہ دل دھڑکے تو اس کی محبت میں، یہ آنکھیں دیکھے تو اس کے تابع ہوں، یہ کان سنے تو اس کی اطاعت میں ہو، اس لیے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، بنایا تو اسی لیے ہے۔ جب اس نے بنایا ہے تو ہر بنانے والا جانتا ہے کون چیز اس کے لیے مفید ہوگی اور کون چیز اس کے لیے مضر ہوگی۔ اگر ہم اپنے کو اس کو سوا خالق سے سوا ہم سمجھ بیٹھے، جس نے یہ مائک بنایا ہے وہ جانتا ہے یہ اس کی مدت حیات کیا ہے، اسے کب نقصان پہنچ جائے گا، کب اس کی حیات میں اضافہ ہو جائے گا، ہم نہیں جانتے۔ ہم اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہیں گے تو کہیں نہ کہیں تو مفسدہ ہوگا، کہیں نہ کہیں تو خلل پیدا ہوگا۔ بہت توجہ سنتے رہیے، گرا تو نہیں گزر رہی ہے بات ابھی، میں آپ کے قریب آتا ہوں تو سب جو کچھ ہونا چاہیے جس نے بنایا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کیسے چلے، اسی سے پوچھا جائے گا زندگی کیسے
گزاریں، وہی بتائے گا کامیاب کیسے ہو، وہی بتائے گا کامران کیسے ہو، وہی بتائے گا تم گھاٹے میں کب چلے گئے، وہی بتائے گا تم نقصان میں کب چلے گئے۔ اسی سب کے اظہار کے لیے، اسی سب کو نوع انسانی کے سامنے رکھنے کے لیے اس نے اسے بھیجا جس کے صدقے میں آدم کو بنایا تھا، جس کے صدقے میں نوح کو بنایا تھا، جس کے صدقے میں عیسیٰ و موسیٰ کو بنایا تھا، جس کی وجہ سے ابراہیم و اسماعیل کو بنایا تھا۔ وقت آ گیا اور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں، عرب کی سنگلاخ وادیوں میں، اس ریگزار میں، اس زہریلے ماحول میں، اس زہریلے ماحول میں، اس رسم زدہ ماحول میں، اس رسم زدہ ماحول میں خاتم الانبیاء نے نعرہ بلند کیا، قولوا لا الہ الا تفلحوا، لا الہ الا کہو فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی جو مقصد خالد تھا اسے نبی بیان کر رہے تھے کہ دنیا میں آنے کا مقصد فلاح و کامیابی ہے، خسارہ و نقصان نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد بیت جاتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا، اپنے وعدے پہ قائم رہوں گا، جیسا چھوڑتے بھی جلدی آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیں یہ تو سوچنا پڑے گا کہ اس نے بنایا کیوں ہے، اس نے بھیجا کیوں ہے، کائنات کیوں بنائی گئی، کیوں سنوارا گیا، کیوں سجایا گیا، بھیجا کیوں گیا، اور اتنی اچھی مخلوق کو بھیجنے کے بعد اسے موت کیوں دے دی گئی، ٹھیک ہے نا، اسے موت کیوں دے دی گئی، تاکہ زندگی بھر نہ سمجھے تو مرنے کے بعد تو سمجھنے لگے۔ جب شانہ ہلا کے کوئی کہے اسماء الفام، اسماء الفام، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، یہ جو دیکھنے والے ہیں مجھے سمجھ جانا چاہیے، اسے سمجھ جانا چاہیے کہ سمجھنے کی زندگی، سمجھنے کی مدت یا گوش مادر سے ہے لہر تک۔ آگوش میں بڑی ہمت اجرا کر رہا ہوں آپ کے قریب آنے کے لیے۔ اچھا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب سرکار نبوت، جب خاتم الانبیاء، جب محبوب خدا، حبیب خدا، طٰہٰ و یاسین کا مصداق، مزمل و مزمل کا مصداق، جب نور کائنات، جب جان کائنات، جب روح کائنات، زمین سے عرش پہ جانے والا، ان فاصلوں کو لمحوں میں طے کرنے والا، اللہ سے بے پناہ قریب ہونے والا، جس کا دامن نعمت الہی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے تاریخ کی جھروکے سے دیکھا ہے کہ جب اس نے رسموں کے خلاف اپنا دہن اقدس کھولا، اور جب وہ معاشرے میں چھائی ہوئی رسموں کے خلاف بول رہا تھا تو اسے مکہ چھوڑنا پڑ گیا تھا، وہ ہجرت پہ مجبور ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے نبی کی راہ میں پھول بچھاتے تھے، نبی کو دیکھ کے مسکراتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، اپنی امانت نبی کے پاس رکھتے تھے۔ اللہ جانے نبی نے ایسا کیا کہہ دیا تھا، کوئی اتنا برگشتہ ہو گئے، اتنے مخالف ہو گئے کہ اللہ نے کہا تم چلے جاؤ، چھوڑ جاؤ، ان کے ارادے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف زبان کھولنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے آج کہتے ہیں جملہ کہ علم کا مطلب ہے عمل پیچھے پیچھے چلے۔ خاتم الانبیاء جب تشریف لائے تھے اور وحدانیت کی شمع روشن کر رہے تھے، لوگوں کو حضور بد سے بچا رہے تھے، جب غلط رسموں سے نبی انہیں روک رہے تھے تو صرف روک ہی نہیں رہے تھے، قدم قدم پہ عمل کر کے بتا رہے تھے۔ ہوشیار رہیے گا، قدم قدم پہ انہیں ہوشیار کر رہے تھے۔ اب نبی کا سن مبارک 24 یا 25 سال تک پہنچ گیا تھا۔ یتیم عبداللہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکا تھا، باغ نبوت پہ شباب آ چکا تھا۔ تو تاریخ نے دیکھا کہ ایک باغ باز مومنہ نے اپنا رشتہ در دولت مصطفیٰ پہ بھیج دیا۔ سن رہے ہیں آپ، سن جاگ رہے ہیں؟ ایک باغ باز مومنہ نے اپنا رشتہ در دولت نبوت پہ بھیج دیا۔ اگر ہمارا سماج ہوتا تو بگڑ جاتا، ہمارا سماج ہوتا بگڑ جاتا، نہ معلوم کیا کیا کہتا، نہ معلوم کیا کیا کہتا۔ مگر نبی نے ایک ہی جملہ کہا، ذرا چچا سے مشورہ کر لو۔
اور کوئی بات نہیں ہے، چچا سے مشورہ کر لو۔ اچھا چچا تو بہت تھے بھائی، دیکھو بالکل شیعہ متین و ذہین ہوتا ہے، بہت پیچھے بیٹھے ہو، چلو سنو آخری، تو یہ دیکھو شیعہ متین ذہین ہوتا ہے، اس کا ثبوت دیجیے گا۔ چچا تو بہت تھے، تو مشورہ کس کس سے کیا؟ اس کا مطلب تھے عزیز تو بہت، لائق مشورہ ایک ہی تھا، مشورے کے لائق ایک ہی تھا، اس سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا اچھا رشتہ ہے تو حرج ہی کیا ہے؟ اگر لڑکی پاک باز و پاسیرت و مومنہ ہے تو حرج ہی کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں میری بات پر، یہاں سے ایک سیرت چلی کہ جب رشتے کے لیے نکلو تو سیرت دیکھو دولت نہیں، سیرت دیکھو دولت نہیں، کردار دیکھو دولت نہیں۔ یہاں سے ذرا سی بات آ رہی ہے، سمجھ لیجیے گا۔ ایک چچا اور بھی تھا رسول اللہ، اس کا تو قرآن میں نام آ گیا۔ میں سوچتا تھا، سننے پڑھے لکھے لوگ آپ، میں سوچتا تھا الہی یہ قصہ کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے کہ ابو جہل نے تو اور سالہ ستایا، نہیں ستایا، نہیں خوب ستایا ہے، کیا کیا نہیں کہتا تھا وہ قبیص و ملعون نبی کو، کیا کیا تانے نہیں دیتا تھا وہ نبی کو، کیا کیا دریدہ دہنی نہیں کرتا تھا وہ نبی کے مقابلے پر، مگر نام نہیں آیا قرآن میں۔ جو سگا چچا تھا اس کا آ گیا، تبت یدا ابی لہب۔ بھئی دیکھو باقی آپ جانو میں پڑھ رہا ہوں، تو ستاتا تو ابو جہل جاتا تھا، اس کا بھی ہوتا، اس کا ابو لہب کا کیوں آ گیا؟ یہاں سے سیرت خدا کا علم ہوا، مزاج مذہب معلوم ہوا، مزاج قرآن معلوم ہوا کہ دیکھو غیر تو غیر ہے، اگر اپنا بے وفا ہو جائے تو نامزد کرو، گردن نہیں لانے ہو، اس میں رشتے نہیں ڈھونڈے جائیں گے، اس میں رشتے نہیں ڈھونڈے جائیں گے، اس میں ناطے نہیں ڈھونڈے جائیں گے، اس میں مصلحتیں نہیں ڈھونڈی جائیں گی، چونکہ مخالف تھا اپنا ہو کے، تو سگا تھا، اس کا مطلب سگے کی زیادہ ذمہ داری ہے، سگے کی زیادہ ذمہ داری ہے، اگر وہ بگڑ جائے، وہ بے دین ہو جائے تو بالکل کہو، نامزد کہو، تو اگر کوئی صحابی رسول ہو کے بگڑ جائے، سننے ہیں آپ، بھئی چچا ہو کے بگڑ جائے تو قرآن نامزد کر دے، ہم کہیں یہ تو رسول کے صحابی تھے، یہ تو ازواج تھی، کیسی ازواج اور کیسے اصحاب، جو رسول کا ہے ہم اس کے ہیں، جو رسول کا نہیں ہے ہم سے واسطہ نہیں ہے۔ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، ان سے تو ناتا کسی سے کسی کا نہیں ہے سوائے دین کے، رشتہ بس دین کا ہے۔ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، مرکز ہماری نظروں میں ذات مصطفیٰ ہے، جو حضور کا ہے ہم اس کے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اگر رشتے اتنے ہی مقدس ہوتے، نسبت رسول سے اتنی مقدس ہوتی تو قرآن جگہ جگہ پر پڑھ لو قرآن، اب کیا کیا جائے، جو قرآن کہہ رہا ہے اس سے زیادہ دیندار ہو جاؤ گے کیا ہے نا؟ آپ دیکھو قرآن نے کیا کہا ہے، تو بات نسبت کی نہیں ہے، بات عمل کی ہے۔ یہ قریب بیٹھنے والے کچھ نہ ہو سکے، دور رہنے والا السلمان منا اہل البیت ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قربت عمل سے ہوگی، نسبت سے نہیں، عمل سے ہوگی۔ صحابی تو نوالوں کتنے دے رسول؟ اب تم بتاؤ، اگر صحابی ہے تو ہم صدقہ احترامی کوئی نہیں کرتا، اگر صحابی ہے ہم تو اس صحابی کی بھی عظمت کا دل و جان سے قصیدہ پڑھتے ہیں، جو پیروں چلنے لائق نہ تھا، آغوش میں گیا تھا رسول کی۔ رسول بھائی آپ سننے میں توجہ کر رہے ہیں؟
اور جب طاہر بھائی بات ازواج کی آتی ہے نا تو ازواج مصطفیٰ کا احترام ہم سے زیادہ کون کرے گا؟ ہمیں صدیاں بیت گئی ہیں، خدیجہ کی قصیدے خانے نہیں، ان کی دولت کی وجہ کرتے کرتے تو مگر کردار تو ہو، نیت تو ہو۔ خدیجہ کی عظمت تو بہت زیادہ ہے، ہم تو دولت خدیجہ کی توصیف کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، مگر عجب مسئلہ ہے جو سکون دل مصطفیٰ ہو اسے ایک بار بھی ام المؤمنین نہیں کہتے، اگر رسول کو ستاتے رہے ہیں انہیں ام المؤمنین کہتے ہوئے مولید اگتا، یہ کیسا انصاف اور کیسا مذہب ہے؟ تو ہمارے ہاں اہمیت کردار کی ہے، عظمت کردار کی ہے۔ تو نبی آپ دیکھیے یہ غریزہ جنسی جو ہے، سمجھ گئے غریزہ جنسی؟ غریزہ جنسی وہ جو کبھی کبھی حیوان بنا دیتا ہے، جو کبھی کبھی حیوان بنا دیتا ہے اسی کہتے ہیں غریزہ جنسی۔ تو اس نے بنایا تھا، اسی بھی وجیت کا یہ بھی رکھا تو اس میں بند باندھا۔ دیکھو پانی ہو اور کنارے نہ ہو، پانی ہو اور کنارے نہ ہو، دریا نہیں بن سکتا، دریا نہیں بن سکتا۔ یہ سب کچھ اس نے عطا کیا، عطا کر کے اس تقاضائے فطرت کے مقابلے پر ایک بند باندھا، اسی بند کا نام ہے عقد نکاح، اسی کا نام ہے شادی، اسی کا نام ہے ازدواج۔ اور اس نے کہا میں نے تمہارے پر رحم کیا ہے رشتہ ازدواج قائم کر کے، مذکر و مؤنث کر کے تمہارے اوپر میں نے احسان کیا۔ اور کیوں یہ رشتہ ازدواج، کیوں شادی، کیوں کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں اس رشتے کی بدولت سکون حاصل ہو سکے اور تمہاری زندگی مطمئن گزر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شادی کے بعد اگر سکون زندگی چھن جائے اور صحن خانہ میں اضطراب پھیل جائے تو مان لیجئے کہ پھر نیت میں کہیں نہ کہیں فرق ضرور تھا۔ یہ شادی اس نظریے کے تحت نہیں کی گئی جس نظریے کو خالق نے بیان کیا کہ لتسکنوا الیہا، ہم نے شادی کو اس لیے رکھا تاکہ تمہیں سکون حیات میسر ہو سکے۔ اور یہیں پہ ہمارا کرم نہیں رکا، جعل بینکم مودۃ ورحمہ، ہم نے تمہارے درمیان میں یعنی زن و شوہر کے درمیان میں، زوجہ اور شوہر کے درمیان میں مودت کو قرار دیا اور رحمت کو۔ جملہ سن لے، مودت دو طرف سے ہوتی ہے، محبت مودت طرفین سے ہوتی ہے، لیکن رحمت ایک طرف سے ہوتی ہے کہ اگر کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہارے مزاج پہ گرا گزر جائے اور تمہیں بات پسند نہ ہو، تمہیں اذیت ہونے لگے تو وہاں رحمت سے کام لو، اور سب ایک دل ہو تو مودت سے کام لو۔ بہت کم ٹائم رہ گیا، جلدی سن لیجیے میری بات۔ تو اب جس نے بنایا اس نے کہا دیکھو شادی میں تاخیر مفسدے کا سبب ہے، اگر شادیوں میں تاخیر کرو گے، دیر سے کرو گے تو وہ باتیں دیکھنا پڑے گی تمہارے دل کو پسند نہیں آتی۔ فساد سے بچنے کے لیے، مفسدے سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شادیاں جلدی کی جائیں۔ پھر ایک سوال آتی ہے صاحب کچھ ہے نہیں، کہیں دست ہے تو شادی کہاں سے کرے؟ ٹھیک، قرآن مجید نے بڑھ کے آواز دی اَن یکونوا فقراء، اگر تم تنگ دست ہو تو یغنم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ہماری بات پہ اعتبار تو کرو۔ اگر تم تنگ دست ہو، اگر تم تنگ دست ہو تو ہم تمہیں اپنے فضل سے غنی کریں گے۔ جب تمہارے دل کو ہماری بات بھائے تو، مگر ہم خالق کی بات چھوڑ کے، دیکھو میں ایک روایت سناتا ہوں، بچہ بیٹا گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے، ہماری نظر میں بھی شادی کے لائق نہیں ہوا، توجہ کر رہے نہیں، دیکھو بہت جس نے بنایا ہے وہی بتا رہا ہے۔ اچھا پھر حدیث ہے کہ آدھا ایمان، سن لیجئے مجلس سمیٹ رہا، آدھا ایمان شادی کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آدھا تو شادی کر کے محفوظ ہو گیا، آدھا ہی تو بچا، وہ نماز سے، روزے سے، غریب کی مدد سے، یتیم کی مدد سے، اس سے پورا کر لو تاکہ یہاں سے کامیاب جاؤ۔ اور دیکھو پھر دنیاوی اعتبار سے بھی جب
30 اور 35 سال کی عمر میں شادیاں ہوں گی تو اب جو بچے ہوں گے انہیں ڈاکٹر تک لے جانے میں سانس پھول جائے گا. تو وہ شادی وقت پہ ہوگی تو 7 بچے جوان ہوں گے, سہارا بنیں گے. شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے اور سماج کا تقاضا بھی سوچو تو یہی ہے کہ وہی شادیاں پھلے پھولیں گی جو وقت کے اوپر ہوگی. اور 40 سال کی عمر میں شادی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ توجہ کر رہے نہیں. لذا اپنے معاشرے کو سنوارو. دیکھو پٹی دھونے سے بات نہیں بنتی ہے, زخم دھونے سے بات بنتی ہے, کافی افسوس ملنے سے بھی بات نہیں بنتی, اور معاشرے پہ طنز کرنے سے بھی بات نہیں بنتی, اور شکایات کرنے سے بھی بات نہیں بنتی. نہیں, زخم کا علاج کیجئے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے زخم کا علاج کیجئے. معاشرے کو اچھا بنائیے تاکہ آنے والی نسلیں پر عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے, سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے. اگر کسی دل کو ناگوار گزری ہو تو حسین کے صدقے سے معذرت خواہ ہوں, مگر ذمہ داری ہے بات کو پہنچانا اور کہنا. دیکھو صرف شکایات کرنے سے بات نہیں کہے بنے گی. شکوائے ظلمتیں سب سے تو کہیں بہتر ہے. شکوائے ظلمتیں سب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بات پہنچنے سے کوئی بنے گی. اور ایک جملہ آخر کہتا ہوں, لڑکوں سے کہتا ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, ان سے کرو, مجھے ان پہ پورا یقین ہے کہ میری بات ان کے دلوں تک پہنچے گی. دیکھو شادیاں جلدی تبھی ہوں گی جب شادی کو آسان بناؤ گے. اگر شادی آسان نہ بنائی گئی تو پھر شادی نہیں ہوگی, مشکل سے ہوگی, بے وقت ہوگی, وقت نکل چکا ہوگا. لذا وقت پہ شادیاں کرنا ہے تو شادی کو آسان بناؤ تاکہ خدیجہ تمہیں دعا دے, زہرا تمہیں دعا دے, خدیجہ تمہیں دعا دے, زہرا تمہیں دعا دے, مشیت تم سے راضی ہو جائے. اور تسکنوا الیہا آیت کے مصداق بن جاؤ. ہم نے اس لیے رکھا ہے یہ سب سلسلے میں تاکہ تمہاری زندگی پرسکون ہو سکے. نبی نے فرمایا وہ شادیاں جو صرف صورت کی بنیاد پر, حدیث دیکھو میں کیا بتاؤں کہ میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا, آپ جانو, آپ تو سب پڑھے لکھے لوگ ہو, میں تو حدیث سنا رہا ہوں عنوان. نبی نے فرمایا اگر صرف شادیاں صورت کی بنیاد پہ کرو گے تو پھر وہ دیکھنا پڑے گا جو تمہیں اچھا نہیں لگتا. پہنچ گئی بات. شادیاں اگر مال کے لالچ میں کرو گے تو پھر سکون میسر نہیں ہوگا. تو جو ہے نا یہ سب کردار کے اوپر, اخلاق کے اوپر, ایمان کے اوپر. بدلو معاشرے کو, سماج بدلو, ماحول بدلو, روایات بدلو, جو ہے میری بات پر, تاکہ ایک پرسکون معاشرہ وجود میں آئے, ایک دیدار معاشرہ وجود میں آئے. ایک تلاش تو کرو, ہیں تو نہیں کے, ہیں تو نہیں کے, پتہ نہیں ادھر ادھر کیوں چلے جاتے ہیں. کبھی نبی کی شادی پڑھو, علی کی شادی پڑھو, حسن مصطفیٰ کی شادی کا مطالعہ کرو, حسین شہید کربلا کی شادی کا مطالعہ کرو. آئمہ خان نے کیا شادیاں نہیں کی, شادیاں کی ہیں. ایک نظر دیکھو تو بوجھ آپ کے تھوڑے سے اس سماج کے بوجھل ہو جانے کو ختم کرنے کے لیے, حصول ثواب کے لیے ایک بات پڑھ کے بات تمام ہے. شادی علی کی ہوئی نہیں ہوئی؟ مجھے آپ بتاؤ کائنات, پوری کائنات میں علی سے بہتر بھی کسی کا لڑکا ہے کیا؟ بھئی ابو طالب کے بیٹے سے بھی اعلیٰ کسی کا بیٹا ہے کیا؟ صحیح ہے نا؟ دیکھو صرف سن کے نہ جانا, تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. اور جب علی کا رشتہ آیا تو نبی اپنی بیٹی کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں زہرا علی کا رشتہ آیا ہے. کیا سمجھ رہے ہو جماعت اس بات سے؟ علی کا رشتہ آیا ہے. علی ایسے ایسے فضائل کے حامل ہیں. دیکھو جو کچھ نبی بتا رہے تھے زہرا سب جانتی تھی. اس کے بعد بھی خاتم الانبیاء نے اپنی بیٹی سے معلوم کر کے یہ پیغام دیا کہ سیرت یہ ہے کہ جب رشتہ آئے تو ایک جھلک بیٹی سے بھی تو پوچھ لو. سارے اختیار ہاتھ میں لے کے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اس سے بھی تو معلوم کرو بھلا کا رشتہ آیا ہے. توجہ کر رہے نہیں؟ زہرا خاموش
خاموشی رضا کہلائی. عقد کی تاریخ مقرر ہو گئی. زہرا کا عقد ہوا. نہ زہرا جیسی کسی کی بیٹی ہے, نہ علی جیسا کسی کا بیٹا ہے. زمروئے فلک نے نہ علی جیسا کوئی مرد دیکھا ہے, نہ زہرا جیسی کوئی نساء دیکھی ہے. بھئی جو بکرے کائنات ہو ان کا رشتہ ہو رہا تھا, جو بکرے موجودات ہو ان کا حق ہو رہا تھا. تو ہمارے لحاظ سے کیسا ہونا چاہیے تھا؟ سارا مکہ سجا دیا جاتا ہے. بھئی باقی آپ جانے والوں پڑھ رہا ہو, پورا مکہ سجا دیا جاتا. اچھا مجھے بتاؤ, ظاہری اعتبار سے نبی کے ہاتھ میں کیا نہ تھا, علی کے ہاتھ میں کیا نہ تھا؟ جس کے غلام ابو ذر ہو, جس کے گھر کی کنیز حصہ ہو, جس کی چکیاں میکائیل و جبرائیل آ کے چلاتے ہو, جو ملائکہ کو ڈیوٹی پہ لگاتا ہو, جو مشیت کا اعتبار ہو. اس کا ارتھ ہے یہ. تو کیا ہوا؟ پڑھو بھائی, پڑھتے کیوں نہیں؟ خالی علی جی کہنے سے بات بنے کی, پڑھنا پڑا ہے, کرنا پڑا ہے. ہوا ایک بات سنا تو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو تمہیں اللہ کا واسطہ بیان نہ کرنا کہیں. بہت دنوں سے ہے میرے مطالعے, میں نے پڑھا نہیں مگر آج ہی چاہ رہا ہے کسی بات کو پڑھا. دیکھو علی امیر کائنات ہے نہیں ہے. اگر زمین کو ایک نظر اس نظر سے دیکھ لے کہ سونے میں تبدیل ہو جائے, ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ہاتھ کا دھون موتیوں بدلا ہے نہیں بدلا؟ صاحب اختیار ہے. عقد کے بعد جب ولیمے کی بات آئی کہ علی کا ولیمہ ہوگا, علی والو سیرت کو اپنانا کہ تو ہماری ذمہ داری ہے. تو نبی نے اعلان کیا, نبی نے علی کا ولیمہ ہے, جو چاہتا ہو اس میں مدد کرنا ہو کر لے. سننے ہو آپ, علی کا ولیمہ ہے, جو مدد کرنا چاہتا ہو. علی 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 کیا دنیا کے اعتبار سے بھی کیا لائق مدد تھے کوئی مدد کرے؟ نہیں, علی نہیں تھے. علی کے در سے تو فرشتے کھا رہے تھے, علی کے دسترخوان پہ تو ملائکہ لے کے جا رہے تھے. علی تو پوری کائنات کو نسبت رہا تھا. یہ پیغام تھا اسقانی ماننے والوں کے لیے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں مدد کرنا یہی دین ہے اور یہی مذہب ہے. یہی دین ہے, یہی مذہب ہے. یہ چھوڑ کے مر جاؤ یہ کوئی مذہب ہے؟ عقلیں تو ساتھ لے کے جاؤ. اگر عقلیں ساتھ لے کے جاؤ, غریب کو کھلاؤ, کسی یتیم کا سہارا بنو. مجھے سماع ہو رہی ہے, کسی مریض کو سہارا دو. ایک انسان کی جان بچانے والا ایسا ہے جیسے 9 انسانی کو بچا لیا. دیکھو یہ جو خرچ کرو گے وہی ساتھ جائے گا. نہ معلوم کتنے امیر و رئیس تھے, لیکن جو بات دولت خدیجہ کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی. وہ سلام قرمت محمد. مجلس تمام, بات تمام, گفتگو تمام. معاشرے کو سدھارنا ہماری ذمہ داری ہے, ماحول بنانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر دعوت میں سے بچے پیالہ روٹی لے کے آئے, پوچھنا ماں کی ذمہ داری ہے کہاں سے لائے ہو اور کیوں لائے ہو. ہائے 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 ہائے. سادات کی بستی میں یہ ماحول بن جائے, شریفہ کی بستی میں یہ ماحول بن جائے کہ بچوں کو روکنے کے لیے آدمی کھڑا کرنا پڑے. سوچو کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, سوچنا پڑے گا. نہ سوچو گے تو آنے والی نسلیں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گی. یاد رکھنا میری بات, چاہے بری لگے, معاشرے کو نہ سدھارا تو آنے والی نسلیں ہمیں اچھے الفاظ سے بات نہیں کرے گی. کیسی روایات چھوڑ گئے, کیسا سماج چھوڑ گئے. کبھی اسی بستی میں دعوت میں کتنے احترام سے کھلایا جاتا تھا, آج اغیار اسے اپنا رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. کھڑے ہو کے کھلا دو, ٹاٹ پہ بٹھا کے کھلا دو, چائے جیسے کھلا دو. بس بات تمام ہے عزیزو. حسین والے اگر نمونہ نہ بنے معاشرے کے لیے تو بنے گا کون؟ کون بنے گا؟ حسین ہی بنے گا.
حسین نے ایسے ایسے پیغام زمین کربلا سے چاہیے. دوسرا کوئی ہوتا تو تحفظ جان کے منصوبوں میں لگ جاتا. دوسرا کوئی ہوتا تو آل و اولاد کے بچانے میں لگ جاتا. لیکن حسین ایسے عالم میں بھی نانا کی امت یہ نو انسانی کی اصلاح کے لیے پیغام پہ پیغام دے رہے تھے. وقت نہیں ہے پھر کبھی پڑھوں گا. آپ نے دیکھا ہے یہ ایک بات سناتا ہوں, مصائب سنا نہ کرو, سوچا بھی کرو. مسلسل سنتے آئے ہو کہ حسین کہتے تھے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. عاشور کی شب چراغ بجھا کے کہا چلے جاؤ. صحیح نا؟ مگر کوئی قسمت کا سکندر تھا جسے خط لکھ کے بلایا کہ تم آ جاؤ. وجہ تو تلاش کرو. امام نے بلا وجہ بلایا ہوگا اور اسے تم کہتے تھے چلے جاؤ. اسے خط لکھ کے بلایا کہ آ جاؤ. تفصیلات تو اس خط میں نہیں ہیں, مگر ایک لفظ ایسا لکھ دیا حسین نے کہ جس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ بلایا کیوں ہے. اللہ بھلا کرے آپ کا, آپ کو آباد و شاد رکھے. اب حسین کی محبت روز افزوں آپ کے دل میں, دن دگنی رات چوگنی, اور سیرت آدھار پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہمارا شمار عاملین میں ہو, عمل کرنے والوں ہو, صرف باتیں بیان کرنے والوں میں نہیں. میں اپنے لیے کبھی بھی سوچتا ہوں کہ پالنے والے کے لیے روز ہمیشہ ایسا نہ کہ لمبی سی قطار میں کھڑا ہوا نظر آؤں, سوالوں سے دوسروں کو سمجھاتا ہی رہا کیا, دوسروں کو بتاتا ہی رہا کیا. عمل میں بچھڑ رہا ہے, عمل میں بچھڑ رہا ہے. اس لیے کہ زندگی کو سرفراز عمل بنایا گا. بس تم اچھا چھپا رکھا حسین نے. ہاں چھوٹے فخر کا مطلب تھا اس کی تشریح کسی جگہ میں نے دیکھی کہ چونکہ حبیب عارف حق اہل بیت تھے, عارف حق اہل بیت تھے, حسین نے لکھا رجل فقیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اہل بیت کو پہچاننا اس سے بڑا علم کیا ہوگا. دیکھو ذرا حسین کے وفادار ہو جاؤ, اہل بیت کے وفادار ہو جاؤ, کوئی کام نہ آئے گا سوائے کہ حسین نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. میں بہت پڑھ رہا ہوں اس بات کو آج کل. میں پڑھتا ہے مجھے دل میں اتر جائے اس کی معنویت. کسی بھی چیز کو بار بار پڑھتا ہوں تو صرف اس نیت سے اتر جائے. مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے زمانے میں کوئی ایسا باپ دیکھا ہے کہ جو اپنے 18 سال کے بیٹے کو سجا کے مقتل میں بھیج دے؟ کیا ایسا باپ تاریخ میں کہیں پڑھا ہے کہ اس کے بیٹے میں برچھی سینے میں ارچھی کی یعنی ٹوٹ گئی ہو؟ اور آگے بڑھئے کوئی آپ نے ایسا چچا دیکھا ہے جو اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز بھتیجے کے لاش کے ٹکڑوں کو ایک چٹائی میں رکھ کے لائے اور اس کے پائے سوات میں لفظ شنار؟ آپ نے کوئی ایسا بھائی دیکھا ہے کہ اب ایسے اپنے بھائی کو جو قوت بازو حسین نہیں, بازو بھی نہیں, جو پشت حسین کی قوت تھا یعنی عباس جلی تمنا, یعنی اسے مقتل میں بھیجے, اس کے شانوں کو اٹھائے, سینے سے لگائے اور اس کی ختم نٹک بگائے. ایک فکرہ کہتا ہوں, آپ نے کوئی ایسا باپ دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ اس کا 6 مہینے کا بیٹا ہو, اس کے گلے میں تیرے سے شعبہ پیوست ہو گیا ہو, وہ باپ اپنے بیٹے کے گلے سے تیر کھینچ رہا ہو اور تیر کھینچتے وقت بیٹا تو تڑپے, باپ کے ہاتھوں میں لفظ نہ آئے. ارے ہماری جانیں قربان, عظمت و دل حسین ابن علی پر, ارے وعدے سے دل کم دن میں ایسا کار انجام دیا کہ دنیا چل رہی ہے اور حسین ہے کہ حسین کی قربانیاں پڑھی جا رہی ہے. یہ بچہ جو قربان ہوتا ہے تو حسین رخصت آخر کے لیے غیر اللہ ہے.
اللہ مرشی نجفی نے جو وصیت نامہ لکھا اپنا، اس وصیت نامے میں لکھا کہ یہ میرا جنازہ تیار ہو، ایسا کرنا جنازے کی ہے حسینیہ مرشی کا ممبر کے قریب جنازہ رکھ دینا اور خطیب سے کہنا رخصت امام حسین پڑھے کا جب تشیع جنازہ ہو اور قبرستان جنازہ پہنچائے، ٹھیک ہے، تو خطیب سے کہنا رخصت امام حسین پڑھے۔ جب جنازہ سپرد لحد کر دیا جائے، خطیب سے کہنا رخصت امام حسین پڑھے۔ تو میں نے پڑھ کے سوچا الہی آخر رخصت امام حسین میں ایسا کیا رمز تھا کہ ایک ہی موقع پہ 3 جگہ مسائب 3 رخصت حسین؟ تو ایک معمولی سے سمجھ میں آئی عقلی کیا ہے؟ ایک بات تو سمجھ میں آئی، جب بھی کوئی جاتا تھا تو سیدانیوں کے دل کو ڈھارس رہتی تھی ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ لیکن جب حسین جا رہے تھے تو سیدانیاں پچھاڑے کھانے لگی، ہاں اب وارث و داری کون ہے؟ اب تو نہ عباس ہے نہ اکبر، نہ محمد ہے نہ قاسم، لذا سیدانیاں نکلنے ہی نہیں دیتی تھی۔ راوی لکھتا ہے میں دیکھا تھا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، جب پوچھا تو معلوم ہوا جب حسین نکلنا چاہتے تھے سیدانیاں ہلکا کر لیتے تھے، کوئی کہتا وارث نہ چاہیے، میرے بھیا نہ چاہیے، کوئی طرف کے کہتا میرے بابا۔ بس مسائب تمام ہے عزیزوں۔ حسین نے سب کو دلاسا دیا، رخصت ہوئے۔ آخری جملہ مسائب کا مجلس تمام تو ثانیہ زہرا نے بازو پکڑ کے کہا میرے بھیا کیا سید سجاد کو ودا نہ کہو گے؟ زینب کو لیے خیمہ سجاد میں پہنچے، زینب نے سید سجاد کو ہلا کے کہا سید سجاد اٹھو بابا رخصت آخر کے لیے آئے۔ جا بجا بدن پہ زخم تھے، لہو بہہ رہا تھا، پہراہن خون سے رنگین تھا۔ اگر زینب یہ نہ کہہ دیتی کہ بابا رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو ممکن تھا کہ ایک لمحے کے لیے سوال کرتے سید سجاد میرے بابا کہاں ہیں؟ اب جو اس عالم میں دیکھا کہا بابا آپ جا رہے ہیں؟ کہ ہاں بیٹا میں جا رہا ہوں۔ تو کہا چچا عباس کیا ہوئے؟ کہا خط قتلہ وہ تو قتل کر دیے گئے۔ کہا بھیا اکبر کیا ہوئے؟ کہ وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ اس سے پہلے کسی اور کا نام لیتے حسین نے تڑپ کے کہا بیٹا بس تم باقی ہو، مردوں میں میں باقی ہوں۔ جیسے سنا تڑپ کے اٹھے پھوپھی اماں، ارے میری تلوار لاؤ، ارے جوان بیٹا زندہ رہے، باپ مقتل میں چلا جائے۔ حسین نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا تم چلے گئے تو سیدانیہ کو لے کر کوفہ کون جائے گا؟ شام کے داماروں میں بازاروں میں کون لے کے جائے گا؟ بیٹیا تمہاری ذمہ داری عصر عاشور کے بعد شروع ہوگی۔ یہ بھرا گھر تیرے حوالے، رسول ذاتیات تیرے حوالے، یتیم بچے تیرے حوالے، بیوہ عورتیں تیرے حوالے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سنت عدالت کا قرآن اللہ امت الحرامت کا قرآن اللہ امت الفرد یا مولانا کننا معبود فنفوز معاک۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کے ساتھ